السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ ربیع الاول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک انقلابی پہلو جسے ہجرت کا عمل کہا جاتا ہے وہ بھی اسی ماہ میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ کو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے خاطر چھوڑ دیا تھا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے ساتھ خاص مناسبت ہے اور خاص جوڑ ہے۔ بہرحال ربیع الاول کا یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑی عظمت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے اس مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے جلسے قائم کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حالانکہ یہ محقق تاریخ نہیں ہے۔ حضرات علماء نے روایات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی الگ الگ تاریخیں بتلائی ہے۔ ایک قول ربیع الاول کی 12 تاریخ کا ہے، لیکن 12 تاریخ کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مسلمانوں میں مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مناسبت سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے دن کے طور پر مناتا ہے، مگر ان جلسے جلوس میں پڑھ کر اصل جو مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، کیوں آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان جلسے جلوس میں اور رسمی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن منانے کے اندر بھلا دیا گیا ہے۔ اصل جو مقصد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے اور اسے اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ اس مقصد کو بھلا دیا گیا اور رسمی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اور عشق کے دعوے کیے جاتے ہیں اس مہینے میں، اور عملی طور پر ہماری زندگیاں اور ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہے۔ اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر عام کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے
اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق تھا اور سچی محبت تھی۔ اس لیے صحابہ اکرام نے ربیع الاول کے مہینے میں وہ کام نہیں کیے جو آج مسلمان کر رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ انہوں نے یوم ولادت کو جشن نہیں منایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جلوس نہیں نکالے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اور ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے خاطر قربانیاں دی۔ یہ تھا عشق اور یہ تھی محبت۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے کیسا لگاؤ تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جاوے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چھوٹ جاوے وہ صحابہ کرام کو گوارا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم صحابہ کے کانوں میں پڑ گیا اور صحابہ نے عمل نہ کیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ ہزاروں واقعات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کیا اور زندگی میں اتارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق یہ ہے کہ آدمی کر کے دکھائے، صرف زبانوں سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں تھے اور مسلمانوں نے ایران کو فتح کر لیا تھا، تو ایک مرتبہ ایران کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ دسترخوان پر ایک ساتھ کھانے کا اتفاق ہوا۔ کھاتے کھاتے ان سے ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ کھاتے ہوئے کوئی لقمہ گر جائے، کوئی دانہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دانے میں اور جس نوالے میں برکت ہوتی ہے، شیطان وہی نوالا گرا دیتا ہے اور برکت سے اس طریقے سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے تم اس نوالے کو اور اس دانے کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لو تاکہ برکت سے محرومی نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ نوالا اور لقمہ گر گیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھانے لگے تاکہ دوبارہ اس کو کھا لے۔ پڑوس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشارہ کر کے منع کیا کہ ایسا نہ کرو، یہ جو دسترخوان پر ایران کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ایسا کرنے والے کو وہ بہت کمتر سمجھتے ہیں، تو ایسا مت کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غصہ ہو گئے اور کہا کہ اترک سنت خلیلی من ہذہ الحمقاء۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کو برا لگنا ہو تو لگے، وہ مجھے کمتر سمجھے تو سمجھے، مجھے ان کی نگاہوں میں کمتر یا باعزت نہیں بننا ہے، مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں باعزت بننا ہے۔ لہذا میں کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک نئی ہزاروں واقعات ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر وہ قربان جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ وہ اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اور آپ کی اداؤں کو اور آپ کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرماوے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔